باب فی النہی عن المصلح، دوران جنگ مصلح کرنا۔ مصلح جو ہے یہ اسم ہے، اور مصلح کی تعریف ہے اطراف جسم کو کاٹنا، ناک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کان ہے، ان کو کاٹنا، اس کو مصلح کہا جاتا ہے۔ آگے احادیث میں اس کی ممانعت آ رہی ہے کہ مصلح نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ ضرورت سے زائد چیز ہے، نفرت پیدا کرتی ہے، اس لحاظ سے اسے کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ باقی جو عقل اور ارینا کے لوگ تھے ان کا آپ نے مصلح کروایا، اور یہاں پہ اس کی نہیں آ رہی ہے تو تعارض ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے اور یہ احادیث اس واقعے کے لیے ناسخ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں تنزیہی ہے، بہتر نہیں ہے، ویسے جائز ہے۔ اور تیسرا جواب کہ ممانعت تحریمی ہو، کہ اورنائین کا جو واقعہ ہے وہ اصل میں ان کے ساتھ وہ معاملہ قصاصاً کیا گیا ہے، چونکہ انہوں نے آپ کے جو رائی تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو اس لحاظ سے آپ نے ان کے ساتھ بھی یہ کیا کیا، معاملہ کیا۔ اور چوتھا جواب یہ بھی دیا گیا کہ ان کا جرم بڑا تھا، چونکہ وہ قاتل بھی تھے اور محارب بھی تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مصلح کرنے والے بھی تھے، دھوکہ باز بھی تھے، تو اس میں جرم زیادہ تھا، اس لحاظ سے آپ نے وہاں پہ سخت سزا دی۔ یہاں پہ جو پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاف الناس، لوگوں میں سے عاف کا معنی پاک باز، عفاف کہتے ہیں محارم سے رکنے کو، گناہوں سے رکنے والے، یعنی لوگوں میں سے ایسے ہی قتلتاً ہو تو فعلتن للمرہ کے لیے ہے، قتلہ حیت کو کہتے ہیں۔ لوگوں میں سے قتل کے اعتبار سے جو زیادہ گناہوں سے رکنے والے ہیں وہ اہل ایمان ہیں، یعنی اہل ایمان قتل کرتے ہیں تو اس میں بھی ضرورت پہ عمل کرتے ہیں، مصلح نہیں کرتے، سمجھ آئے؟ عاف الناس، لوگوں میں سے نرم کر لیں، قتلتاً، قتل میں وہ اہل ایمان ہے جو کہ مصلح سے کیا کرتے ہیں۔ اب کیوں نہیں کرتے مصلح؟ یا تو ان کی فطرت میں یہ ہے، اور یا ان کی عادت میں یہ ہے کہ وہ نرمی کرتے ہیں۔ جی چلیں۔ جی یہ بیٹا اپنے والد کے بارے میں نقل کر رہا ہے کہ عمران کا غلام بھاگ گیا، جی اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ پہ نظر مانی، جی اگر وہ قادر ہو گیا اس غلام پر، لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، تو اس کا ہاتھ کاٹے گا، یعنی مصلح کرے گا۔ جی اس نے مجھے بھیجا کہ میں اس بارے میں پوچھوں، لِأَسْأَلَ لَهُ، اس کے لیے میں سوال کروں، جی کسی صحابی سے۔ سمرہ کے پاس آیا، جی ان سے میں نے پوچھا، جی انہوں نے جواب دیا کہ کان رسول اللہ حسن صدقہ بھی ابھارتے اور مصلح سے منع کرتے ہیں۔ جی پھر میں عمران کے پاس آیا، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی ہمیں یہ جواب دیا، یحثن علی الصدقہ، مقصد دونوں کا خیر خواہی ہے، صدقے میں مسلمانوں پہ خیر خواہی ہے اور مصلح میں کفار پہ خیر خواہی ہے۔ جی عورتوں کا قتل کرنا میدان جنگ میں، عورتیں، بچے اور بوڑھے، انفیہ کے ہاں تینوں کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ بھی ضرورت سے زائد ہے، یہ غیر مضر لوگوں میں سے ہیں، سمجھ آ رہی؟ ہاں اگر ان کا ضرر ہو، جیسے کہ بوڑھا ہے وہ تجربے والا ہے، بچہ ہے وہ تجربہ کار ہے ان کی طرف سے لڑائی میں،
عورت ہے وہ ملکہ ہے، اس صورت میں پھر ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ حنفیہ کا مسلک ہے۔ اور بوڑھے میں جو نہیں ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے، لا تقتلوا شیخا ولا صبیا ولا امرأۃ، یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ آپ نے صراحتاً منع کیا کہ ان کو قتل نہیں کرنا۔ شافعیہ کا اختلاف ہے بوڑھوں میں، وہ کہتے ہیں کہ بوڑھے کو قتل کیا جائے گا، سمجھ آ رہی، کیونکہ آپ نے دریر بن سما کو حنین کے لڑائی میں قتل کروایا تھا، تو بوڑھے کو قتل کیا جائے گا، سمجھ آ رہی، یہ شافعیہ کی دلیل ہے۔ لیکن وہی جواب جو ہماری طرف سے ہے کہ اگر وہ بوڑھا تجربہ کار، سمجھ آ رہی، اور مضر ہے تو پھر اس کو قتل ہمارے ہاں بھی کیا جائے گا لڑائی میں۔ اور چونکہ دریر جو تھا وہ بھی اسی قبیلے سے تھا، حنین میں آ کے اس نے مشورے دیے تھے اوف بن مالک کو، اور وہ یہ مشورے دیے تھے کہ یہ جو بچے اور عورتیں ساتھ لائے ہو ان کو واپس کرو ورنہ اس میں تمہارا نقصان ہے۔ باقی عورتیں اور بچے مالکیہ کے ان میں یہ اختلاف ہے، مالکیہ کہتے ہیں ان کو کسی صورت میں بھی قتل نہیں کیا جائے گا، چاہے یہ ڈھال بنائے جائیں یا نہ بنائے جائیں، سمجھ آ رہی، باہر صورت ان کا قتل نہیں ہے، اگر ان کو ڈھال بناتے ہیں تو نہیں لڑائی جائے گی۔ حنفیہ کے ہاں تفصیل یہ ہے جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ دوران جنگ کی بات ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اختتام جنگ کی بات ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، دوران جنگ بھی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس سے چارہ کار نہ ہو، سمجھ آ رہی، مثلا ان کو ڈال بنا دیا گیا ہے، سمجھ آ رہی، یا یہ آڑا رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ باب فی قتل نساء، عورتوں کے قتل کے حوالے سے یہ باب ہے، اور مصنف کا مقصود بھی نہیں ہے کہ عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ جی چلیں، جی ایک عورت پائی گئی بعض جہادوں میں، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتولۃ، جی انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان، آپ نے انکار کیا عورتوں اور بچوں کے قتل کا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ غزوۃ فتح کا یہ واقعہ ہے، فتح مکہ کا، سمجھ آ رہی، تو اس موقع پہ یہ مسئلہ ہے، آگے بھی آ رہا ہے۔ جی چلیں، وبه قال حدثنا ابو الوليد في غزوة ہم آپ کے ساتھ ایک غزوہ میں، جی فرأى الناس آپ نے مجتمعين دیکھا لوگوں کو کہ وہ کسی چیز پر جمع ہے، مجتمعین، فبعث رجلا ایک آدمی کو بھیجا، انظر على ما اجتمع، دیکھو بھئی کس پہ یہ لوگ جمع ہے، مجتمع ہاؤلا، جی فجاء فقال عليه، انہوں نے کہا جی ایک عورت ہے جو مقتول ہے، فقال ما كانت ما کانت هذه لتقاتل، یہ تو لڑتی نہیں تھی، اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ اسی سے شافعیہ نے اور احناف نے دلیل پکڑی ہے کہ اگر قتل کرتی تو پھر لڑائی کرتی تو پھر اس کو قتل کیا جاتا۔ جی وعلى المقدمة خالد بن وليد فبعث رجلا اگلے حصے پہ خالد بن ولید تھے، جی قل لخالد لا تقتل، پیغام بھیجا تھا خالد کو کہ بندے کو، خالد کو، یہ چونکہ اصل لڑائی مقدمہ کا جو افراد ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اسیف کہتے ہیں خادم کو، اور خادم کا نشانی یہ ہوتی ہے اس کے پاس ہتھیار نہیں ہوتا، تو چونکہ وہ بھی بے ضرر ہے اس لحاظ سے اس کو بھی بیچ میں سے مستثنیٰ کیا گیا۔ جی چلے، وبه قال حدثنا سعيد بن تبوك شرح، قتل کرو مشرکین کے بوڑھوں کو اور باقی رکھو ان کے بچوں کو، شرخ شارخ کی جمع ہے، سمجھ آ رہی، تو جو ان کے شارخ ہیں ان کو کیا کرنا ہے، باقی رکھنا ہے، سمجھ آ رہی۔ اب یہاں سے استدلال کیا مالکیہ نے کہ بچوں کو باقی رکھنا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا، سمجھ آ رہی، تو مقصد یہ ہے کہ بچے کسی صورت کے اندر بھی قتل نہیں کیے جائیں گے۔ وَاسْتَبْقُوا، سمجھ آ رہی، اقتلوا شیوخ المشرکین وَاسْتَبْقُوا شرخہم، اور باقی رکھو تم کن کو، شرخہم ان کے بچوں کو۔ شیوخ المشرکین کی اس سے شافعیہ کا استدلال تھا، شافعی کیا کہتے تھے، بوڑھوں کو کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، یہ ان کی دلیل ہے اقتلوا شیوخ المشرکین سے، سمجھ آ رہی۔ ہماری طرف سے جواب یہ دیا گیا ہے کہ شرخ جو ہے یہ شارخ کی جمع ہے، شرخ کہتے ہیں، شرخ کے دو معنی ہیں،
اس کا معنی بچے بھی کیا گیا ہے، سمجھ آ رہی، اور عموماً یہی معنی ہے اس کا۔ اور شیخ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ شیخ کا معنی من لہ مہارۃ کاملۃ فی فن بھی ہوتا ہے، اور شیخ کا معنی بوڑھا بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ شیخ مقابل بچے کے ذکر کیا گیا، اس لیے شیخ سے مراد کیا ہوگا؟ جوان۔ بچوں کو باقی رکھو، جوانوں کو قتل کرو۔ تو شیخ سے مراد کیا ہے؟ جوان۔ بوڑھا معنی یہاں پر مراد نہیں۔ گل سمجھ آ رہی؟ شیوخ سے مراد کیا ہے؟ جوان ہے، ان کو قتل کرنا، کیونکہ مقابل شرخ کا ذکر کیا گیا ہے۔ شرخ خیال رکھنا، یہ جمع کا صیغہ ہے، شارخ کی جمع۔ جی چلیں ٹھیک ہوگی۔ اور ویسے بھی محرم اور مبیح کا تعارض آ جائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے، لہذا بوڑھوں کے حوالے سے جو نہیں ہے وہ اسی کو ترجیح ہوگی۔ جی جی، بنو قریظہ سے ایک ہی عورت قتل کی گئی، سمجھ آ رہی؟ توجہ کرے، بنو قریظہ کا جو واقعہ کس سن میں پیش آیا ہے؟ سبحان اللہ، غزوہ احزاب کے بعد سمجھ آ رہی، سن 5 ہجری میں غزوہ قریظہ پیش آیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو قریظہ کا واقعہ تھا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا بنو قریظہ کے خلاف، سمجھ آ رہی، جنہوں نے ساتھ دیا تھا مشرکین مکہ کا۔ تو اس موقع پہ یہ ہوا کہ پھر وہ قلعہ بند ہو گئے، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کی عورتوں میں سے نہیں قتل کی گئی الا امرات، مگر کیا ہے؟ ایک ہی عورت، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں، یہ وہی تھے جن کے 600-700 بندے پھر آپ نے مدینے میں لا کے ان کو زندہ ذبح کیا تھا۔ جی چلیں۔ جی حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ عورت میرے پاس تھی، تحدث باتیں کر رہی تھی، تضحک ظہرا و باطن، اور ہنس بھی رہی تھی، مطلب صحیح کھل کر ہنس رہی تھی۔ جی آپ نے ان کے مردوں کو بازار میں قتل کروا دیا۔ جی قتل کر رہے تھے جب ایک ہاتف نے آواز دی اس کا نام لے کر۔ جی اینا فلانا، ابھی فلانی کدھر گئی ہے؟ اس نے کہا نا میں ہوں۔ جی میں نے، حضرت عائشہ کہتے میں نے کہا بھی تیری کیا حالت ہے، تجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ جی اس نے کہا حدث احدثت، ایک بات تھی جو میں نے کی ہے۔ کہتے اس نے حضرت خلاد صحابی تھے، ان کے اوپر چکی کا پاڑ گرا کے ان کو شہید کیا تھا، تو اس وجہ سے پھر ان کو قصاصاً قتل کیا گیا اس عورت کو، یا اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بد زبانی کی تھی، تو اس لحاظ سے یہ صابت النبی تھی، اس کو قتل کیا گیا۔ باقی صابت النبی کا حکم ہمارے ہاں 2 ہیں، ایک مرتد ہے، اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ قصاصاً اس کا حکم ہی قتل ہے صابت النبی کا، توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ جی چلیں، اس کو لایا گیا، اس کی گردن قتل کی مار دی گئی۔ میں نہیں بھولی اس سے تعجب کرتے ہوئے، عجیب بات ہے۔ جی ہنس رہی تھی الٹ پلٹ ہو کر، ظاہراً باطن، وقت عالم اس کو پتہ بھی تھا نہ تقتل کہ وہ قتل کی جائے، نہیں، اس میں اسٹیمنا اور اس میں بہادری تھی کہ وہ باوجود اس کو پتہ ہونے کے لیکن اس کے اوپر پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ جی چلیں۔ جی پوچھا انہوں نے نبی علیہ السلام سے عن الدار من المشرکین، سمجھ آ رہی؟ جی ان گھر والوں کے بارے میں جو کہ مشرکین سے ہیں، سمجھ آ رہی؟ عن الدار، اس ملک کے بارے میں جو مشرکین کا ہے، جی جن کے اوپر شام کو حملہ کیا جائے، شب خون مارا جائے، فیصاب، جی ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کیا جائے، تو اب کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا وہ ان میں سے ہیں، یہ انفیہ کا مستدل ہو گیا کہ مقصد اگر ان کو ضمناً قتل کیا جائے اور اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو تو یہ جائز ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں ہم منہم۔ جی جی آبائہم، پھر آپ نے منع کیا اس کے بعد عورتوں اور بچوں کو قتل کر۔ یہ زہری رحمہ اللہ کی اپنی رائے ہے کہ ممانعت اس کے بعد کیا، اس میں جمع ہو جائے گی دونوں احادیث میں، لیکن ہمارے ہاں اگر ممانعت پہلے بھی ہو تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟
کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر ان کے قتل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جی چلیں۔ باب في كراهية حرق العدو بالنار. دشمن کو آگ کے ذریعے سے جلانا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب لا تعذبوا بعذاب اللہ۔ سمجھ آ رہی؟ اسلاف کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت عمر اس کی ممانت کے قائل تھے، اور حضرت ابو بکر، حضرت خالد، حضرت علی، یہ حضرات اس کی جواز کے قائل تھے۔ سمجھ آ رہی؟ جب کفار ان کا نقصان زیادہ ہو تو ان کو جلایا بھی جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین کو جلانے کا حکم دیا، حضرت علی نے بھی خوارج کو جلایا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ جلانا جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اختلاف پہلے تھا، اب اتفاق ہے کہ یہ جلانا جائز نہیں ہے۔ سمجھا؟ آگ کا عذاب جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اس کے بغیر بھی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ پوری ہو سکتی ہے۔ بہرحال جلانا جو ہے یہ اگر بلا وجہ ہے تو حرام ہے، بلا ضرورت ہے تو حرام ہے، اور اگر بضرورت ہے، بضرورت کا مطلب آگ جلانے کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہے، تو پھر دشمن کو نقصان پہنچتا ہے یا ان کے بندے پکڑے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کراہت کے ساتھ یہ جائز ہے، اور اگر بہت سخت ضرورت ہے تو پھر کراہت بھی نہیں ہوگی۔ جی چلے۔ ان کو ایک سریہ پر جو ہے نا وہ کیا کریا؟ امیر بنایا۔ جی، میں اس میں نکلا، آپ نے کہا اگر فلانے کو پاؤ تو اس کو آگ سے جلا دینا۔ جی، میں نے پیٹھ پھیری، آپ نے پھر مجھے بلایا، میں آپ کی طرف واپس آیا، فلانے کو پاؤ تو قتل کرنا اس کو، ولا تحرقوا۔ جی، کیونکہ آگ کا عذاب نہیں دے سکتا مگر اللہ ہی، کیونکہ یہ سخت عذاب ہے نا۔ جی چلے۔ آگے راوی نے اسی پہلے حدیث کا معنی آگے ذکر کیا۔ جی چلے۔ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں، آپ اپنی حاجت کی طرف چلے گئے، ہم نے ایک ہمرا، یہ چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہمرا کہتے ہیں جی، جس کے ساتھ 2 چوزے تھے، فرخان، ہم نے اس کے چوزوں کو پکڑ لیا۔ جی، ہمر آئی، وہ پر بچھاتی تھی اوپر، تفرش، محبت میں۔ جی، جی، اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے اس کو درد پہنچایا ہے؟ جی، اس کے بچے واپس کر دو۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ نے ایک چونٹی کی بستی دیکھی، جی، سوراخ، ہم نے اس کو جلا دیا تھا۔ ان يعذب بالنار الا رب النار۔ سمجھ آ رہی؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں گھروں میں آ جاتے ہیں تو کراہت کے ساتھ ان کو جلایا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ جی، جانور کو نصف یا حصے پر، مطلق حصے پر یا آدھے پر کرائے پہ دینا جہاد میں، یہ مسئلہ پیچھے کتاب طارد میں بھی شاید گزر چکا ہے۔ امام احمد کے یہاں یہ صورت جائز ہے، اجارے کے اندر اگر اجرت مجہول ہے تو ان کے یہاں یہ صورت جائز ہے، چونکہ نص سے ثابت، اس لیے وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ اوزائی بھی اسی کے قائل ہیں۔ جمہور کے یہاں چونکہ اجارے میں اجرت معلوم ہونی چاہیے، پتہ نہیں حصہ آئے گا کہ نہیں، مال غنیمت کا جہاد میں آئے گا تو کتنا آئے گا، سمجھ آ رہی؟ تو چونکہ یہ مجہول ہے اس لحاظ سے یہ اجارہ جائز۔ اب یہ جو آگے آ رہا ہے کہ یہ اجارہ ہوا ہے، تو اس کا جواب حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ یہ مجازات الحسنی حسنۃ بالحسنہ کے قبیلے سے ہے، چونکہ مکری نے، سمجھ آ رہی، خیر خواہی کی نیت سے جانور دیا ہے اور اس کا مقصد تھے کہ چلو وہ جہاد کرے مجاہد۔ اب مجاہد کی یہ نیت ہے کہ چلو مجھے تو مال غنیمت کا حصہ ملے ہی ہے، میں اس مکری کو بھی کیونکہ اس نے تعاون کیا اپنی طرف سے کچھ دے دوں، تو نظر آنے میں یہ اجارہ ہے لیکن در حقیقت یہ اجارہ نہیں، اس لیے جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے ان نصوص سے جس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقد میں تعیین ضروری ہے، جہالت ٹھیک نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ جی چلیں۔ مصنف کہاں چونکہ یہ صورت جائز ہے اس لحاظ سے انہوں نے یہاں پہ یکری دابۃ کا لفظ ذکر کیا ہے۔ جی چلیں۔ جی، آپ نے آواز دی
یہ غزوہ تبوک میں فخرجت الى اهلي میں اپنے اہل کی طرف نکلا، یعنی آپ نے اعلان کیا تھا نا بھی جہاد کے لیے جانا ہے جی۔ وقد خرج اول فاقبلت میں آیا اس حال میں کہ لوگ نکل چکے تھے، اول صحابۃ رسول نبی علیہ السلام کے پہلے کچھ صحابہ نکل چکے تھے جی۔ فتفقت في المدينه میں مدینے میں چکر لگا رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا، الا من يحمل کیا نہیں ہے کوئی آدمی جو اٹھا لے ایک آدمی کو اور اس حامل کے لیے اس کا حصہ ہوگا، میں اپنا حصہ اس کو دے دوں گا جی۔ فنادى شيخ من الانصار انصاری ایک شیخ نے آواز دی، قال لنا سهم على ان اس نے کہا لنا سہم، ہمارے لیے اس کا یعنی اس بندے کا حصہ، خیال رکھنا اس بندے کا حصہ، چونکہ اس نے غائباً ذکر کیا تھا اپنے آپ کو، اس لیے یہاں پہ بھی غائب کا آ گیا، اس کا حصے ہوگا اس شرط پر کہ ہم اس کو اٹھائیں گے جی، عقبتاً باری باری، یعنی یہ گویا کہ ایک قسم کا اجارہ ہے جی۔ وطعام اور اس کا کھانا بھی دیں گے، سواری بھی کریں گے، باری باری سوار ہوں گے، لیکن حصہ ہمیں دینا ہے جی۔ قلت نعم میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، چلو جی چلو اللہ کے نام پر جی۔ قال فخرجت مع غير صاحب اچھے ساتھی کے ساتھ میں نکلا، حتیٰ فاللہ، اور اللہ نے ہمیں مال فیض دیا، فاصابني قليس فسوق مجھے پہنچی کہیں اٹھنی ہے، میں ان کو ہانکا، حتیٰ آتے تو یہاں تک کہ میں آپ کے پاس اس کے پاس لیا، اس بوڑھے کے پاس جی۔ فخرج فقعد على پس وہ نکلا اور وہ بیٹھ گیا اونٹ کے پالان پر جی۔ ثم قال سقهن ان کو ہانکو برات جی، مدبرات آگے، ثم قال سقهن مقبلات، مدبرات کا معنی آگے لے جاؤ تاکہ یہ پیچھے سے نظر آئیں، سامنے لے کر آؤ تاکہ آگے سے نظر آئیں، مدبرات مقبلات جی۔ فقال ما أرى قلائس اس نے کہا جی میں نہیں دیکھ رہا تیری اونٹنیوں کو، کرام بڑی عمدہ ہیں جی۔ قال انما واسطہ نے کہا یہ آپ کا غنیمت ہے جی، التی شرط لک، جو میں نے آپ کے لیے شرط لگائی تھی۔ قال خذ فالقلائس اس نے لے لیا اپنی اونٹنی، اے بھتیجے غير سهمك تیرے سام کے علاوہ ہم نے ثواب کا ارادہ کیا تھا، ہم نے اونٹنیوں کا ارادہ نہیں کیا۔ ہوگی والی بات۔ اب سوال ہے تبوک میں تو یاد آپ نے پڑھا ہوگا، تبوک میں لڑائی ہوئی تھی نا، غزوہ تبوک میں کتنے کافر، نہیں ہوئی تھی لڑائی؟ اچھا نہیں ہوئی تھی، تبوک میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، تو کافر جو رومی تھے شاہ غسان وغیرہ وہ بھاگ گئے تھے، تو آپ نے اس موقع پہ تھوڑے سریے بھیجے جس میں کچھ 400 کے قریب افراد حضرت کیا کہتے اس کو، بلکہ آپ نے کچھ افراد حضرت خالد کو دیے کہ وہ اکیدر جو جگہ تھی ادھر جائے اور وہاں پر جا کے بلکہ اکیدر نامی جو آدمی تھا سمجھ آ رہی، اس کے خلاف دومت الجندل میں اکیدر نامی بندے کے خلاف آپ نے اس کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ سردار تھا تو سریہ آپ نے حضرت خالد کا بھیجا، تو آپ نے کہا کہ وہ شکار کر رہا ہوگا نیل گائے کا، تو اس کا بھائی جو تھا حسان وہ مارا گیا اور یہ جو تھا یہ پکڑا گیا، تو پھر اس کو لایا گیا اور اس نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی، اور صلح میں کوئی 4000 نیزے، 4000 زیریں سمجھ آ رہی، کوئی اونٹ اور گھوڑے یہ شامل تھے سمجھ آ رہی۔ اب سوال یہ ہے جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں کہ لڑائی نہیں ہوئی تو اتنی اونٹنی اس کو کیسے مال غنیمت میں مل گئی؟ تو جواب اس کا یہ ممکن ہے یہ اس غزوہ اکیدر کہہ لیں سمجھ آ رہی، دومت الجندل کہہ لیں، اس میں یہ شریک تھا تو اس لحاظ سے اس کو مال غنیمت ملا۔ پھر اس کال ہے لشکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ تو بہت زیادہ لشکر تھا سمجھ آ رہی، شاید 30,000 کا لشکر تھا آپ کے ساتھ، تو یہ سب کے اوپر اتنی کتنا مال تھا جو تقسیم بھی ہوا اور اس کو اتنی اونٹنی مل گئی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ سریہ تھا، سریہ کو جو مال غنیمت ملتا ہے اس کا ثلث اور ربع ان کو دیا جاتا ہے، باقیوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ممکن ہے اس کو یہ حاصل ہوئی ہوں، تو چونکہ یہ ان میں تھا تو اس لحاظ سے اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ کہیں اونٹنی اس کو مال غنیمت میں ملی۔ جی چلیں، قیدی کو باندھا جائے تو باندھا جا سکتا ہے سزا کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، چلو جکڑا جا سکتا ہے۔ خوش ہوتا ہے ہمارا رب جی ان لوگوں سے، من قوم جنت کی طرح آنکے جاتے ہیں بیڑیوں میں، یا تو خود مومن مراد ہیں، یعنی ایسے لوگوں سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ایمان کے لیے وہ بیچارے قید میں شہید ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے عجیب تعجب کرنا، تعجب ہوتا ہے کسی اوپری چیز پر، اور وہ اوپری یہاں پر بظاہر یہ ہے کہ یہ کافر لوگ تھے، پکڑے گئے تھے کافر تھے، جکڑے گئے تھے کافر تھے، لیکن پھر اسلام قبول کر لیا، بعد میں جنت میں چلے گئے۔ جی چلیں، نبی علیہ السلام نے بھیجا عبداللہ ابن غالب اللیثی کو ایک سریت میں، میں بھی ان میں تھا جی۔ آپ نے کہا عملہ کرنا جی،
یشنو غارت، غارت على بني شن یشنو کا معنی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، غارت کا معنی تو غارت گری کرنا، اور یشنو کا معنی شاید حملہ کرنا، یہ اس کا معنی. جی چلیں. بنی الملوح پر بالکدیدی، کدید نامی جگہ میں آپ نے ان کو بتا دیا فلاں جگہ پہ جا کے کیا کر رہے ہیں، حملہ کرنا ہے. جی فخرجنا حتى إذا كنا ہم نکلے یہاں تک جب ہم کدید میں پہنچے، لقينا الحارث حارث ابن برسا کو ہم ملے. جی فأخذناه ہم نے اس کو وقال پکڑ لیا. إنما جئت أريد اس نے کہا میں تو اسلام کے لیے آیا ہوں، وإنما خرجت إلى رسول میں نبی اسلام کی طرف نکلا ہوں. جی إن تكن مسلما اگر تو مسلمان ہے تو لم یضرک، جی رباطنا يوم تیرا باندھنا ہمارا تجھے باندھنا یہ نقصان نہیں دے، کیوں مسلمان ہے. جی وإن تكن غير اگر تو اس کے علاوہ ہے تو ہم تجھے باندھ دیں گے. جی ہم نے اس کو باندھ لیا. باندھا تو مقصد نفس وثاق ثابت ہو گیا کہ قیدی کو کیا کیا جا سکتا ہے، باندھا جا سکتا ہے. جی قید کیا جا سکتا ہے. جی آپ نے کچھ شاہ سوار مجاہدین بھیجے نجد کی طرف، یہ سریہ محمد ابن مسلمہ تھا، یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی. جی چلیں. بنی حنیفہ کے وہ ایک آدمی کو پکڑ کے لائے. جی سمامہ ابن اسال، سمجھ آ رہی. یہ لشکر جدھر گیا تھا تو وہ تو کام نہ ہو سکا، لیکن یہ بیچ میں سمامہ پکڑا گیا. جی سید اہل یمامہ، جو اہل یمامہ کا سردار تھا. جی انہوں نے اس کو باندھا مسجد کے ایک ستون کے ساتھ. جی نبی اسلام نکلے. سمامہ کیا ہے تیرے پاس، یعنی ماذا عندک الرغبہ علی الاسلام. جی میں میرے پاس اچھا یہ اگر آپ قتل کریں گے تقتل ذات دمن، مطلب میری جماعت ہے جو اس خون کا بدلہ لے گی، یا ذات دمن کا مطلب ایک معزز بندے کو جو خون والا بندہ ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ میں ایسا بندہ ہوں کہ جو ذات دمن ہوں، مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک تو میری طرف سے قصاص لیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس لائق ہے کہ قتل کرنے سے پتہ چلے گا کہ بھی کسی بندے کو قتل کیا آپ نے. ٹھیک ہو گیا. جی یعنی مطلب وہی ہے نا، میں سردار ہوں، سردار زادم ہوتا ہے تو یہ مراد ہو جائے گا. دوسرا یہاں پہ ذات زمین بھی کیا گیا ہے، آگے بھی آ رہا ہے ذات ذمن، ذمہ والا. اب ذمے سے مراد اگر یہ لیا جائے کہ ذمی جو ہوتا ہے مسلمانوں کے پناہ لیتا ہے تو وہ تو مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو تو کسی نے پناہ نہیں دی ہے. تو پھر ذمن کا معنی لازمی معنی مراد ہے احترام والا، حرمت والا، یعنی مقصد جو اپنی قوم میں عزت والا بندہ ہے اس کو تو قتل کر رہا ہے. جی چلیں. اگر نعمت کرو گے تو قدردان ہوں، کل کو بدلہ دوں گا. جی اگر مال چاہتے ہو تو سوال کرو، دیا جائے گا اس سے جو تو آپ چاہتے ہیں. جی آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کل ہوا آپ نے اس سے پھر کہا سمامہ کیا ارادہ ہے، اس نے اسی کی طرح جواب دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس سے اگلا دن آیا، آپ نے اس کے مثل ذکر کیا یا راوی نے اس کے مثل پھر وہی مکالمہ ذکر کیا. جی سمامہ کو چھوڑ دو. قریب باغ گئے مسجد میں، غسل کیا اس میں، پھر مسجد میں داخل ہوئے. الا اللہ، ٹھیک ہوگا. وہاں جزا ضمن بھی ہو گئے. جی ٹھیک ہو گیا، بارہ باندھنا ثابت ہو گیا. جی قیدی لائے گئے. جی جب لایا گیا ان کو، جب وہ بدر کے قیدی لائے گئے جب. جی سودا ابن زمہ بنت زمہ جو تھی نبی اسلام بیوی، وہ کہاں پر تھی؟ آل افرا کے پاس گئی ہوئی تھی. جی مناخ کہتے ہیں اونٹ کے باڑے کو، سمجھ آ رہی؟ یا فی مناحہم، نوحہ کی جو جگہ ہے مناح، اگر یہ بالموحدہ ہو ہا کے ساتھ تو پھر یہ مناح ہی ہوگا. جی اور وہ کون تھے؟ علی معوفن، اوف اور معوض ابن افرا کے پاس، آل افرا اور یہ جو مقصد لوگ تھے ان کے پاس گئی تھی، تعزیت کے لیے گئی تھی. سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ سوال ہے کہ اوف اور معوض جو تھے یہ قاتلین ابو جہل میں آتے، یہ تو شہید ہو گئے تھے اس میں بدر میں، تو پھر یہ کیسے ان کے پاس آئی ہے؟ تو جواب وہی آپ کو بتایا ہے کہ یہ ان کی فوتگی پر
سمجھ آ رہی، اظہار تعزیت کے لیے گئی ہوئی ہیں، علی اوفن یعنی علی تعزیت اوفن و معوض۔ پھر اشکال ہے کہ وہ جو قاتلین تھے ان میں معوض بھی ہے اور معاذ ہے، اوف تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ معاذ کا نام ہی اوف ہے، یہ کہہ لے واللہ علم۔ ابو داؤد اور ابن سعد نے اوف کا نام ذکر کیا، باقی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے معوض کو لیا ہے، معاذ ابن عمرو ابن الجموح کو لیا اور معاذ ابن افراء کو لیا ہے، سمجھ آ رہی؟ 3 نام آتے ہیں۔ ابو حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام اب بھی آتا ہے لیکن وہ اینڈ میں ہو گئے تھے ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یعنی مقصد یہ کہ اس سے پہلے یہ کام کر چکے تھے۔ جی چلیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان پر پردے کا حکم لاگو کیا گیا تھا عورتوں پر۔ جی سودا کہتی تھی میں ان کے پاس تھی اتیا جب ان کو لایا گیا۔ جی یہ قیدی لائے گئے ہیں جی میں لوٹی اپنے گھر کی طرف۔ جی نبی علیہ السلام ان کے اندر تھے گھر میں۔ جی ابو یزید سہیل ابن عمر جو تھے حجرے کے کونے میں، جی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے گردن کی طرف رسی سے۔ ہاں یہ ہے اوف، اور معوض نے قتل کیا ہے، معوض نے ابو جال بن ہشام کو۔ جی اور وہ انہوں نے لبیک کہی تھی اس کے قتل کے لیے، ولم یعرفاہو، حالانکہ یہ اس کو پہچانتے نہیں تھے، وہ عبد الرحمن بن عوف نے ان کی پہچان کروائی تھی۔ وہ قتل یوم بدر، یہ اور وہ شہید کیے گئے بدر کے دن، تو ان کی گویا کہ تعزیت کے لیے آل افراء کے پاس گئے تھے۔ تو بتائیے ابو داؤد، امام ابو داؤد کی اور ابن سعد کی یہ تخصیص ہے کہ انہوں نے اوف کا نام لیا ہے، ورنہ معوض، معاذ ابن افراء اور معاذ ابن عمرو ابن جموح، یہ 3 نام آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بعض نے کہا کہ معاذ ابن عمرو ابن جموح اور معاذ ابن افراء ایک ہی ہیں، ایک کے اندر والد کی طرف نسبت ہے، ایک کی طرف والدہ کی طرف نسبت ہے۔ جی چلیں، جی قیدی ہے ینال منہ، اس سے لیا جائے، یعنی واو بیانی ہے، یعنی اس کو مارا جائے اور اسے اقرار کیا جائے۔ ینال منہ کا معنی ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ دیکھیں جی آپ نے اپنے اصحاب کو آواز دی، وہ چلے بدر کی طرف، اچانک وہ بے روایا، یہ راویہ کی جمع ہے، راویہ اصل میں کہتے ہیں مشکیزے کو جس پہ پانی پلایا جاتا ہے، اور مجازن اس کا اطلاق اونٹ پہ بھی ہوتا ہے۔ قریش کے پانی پلانے والے اونٹوں کے پاس سے گزرے، جی جس میں ایک کالے رنگ کا غلام تھا بنی حجاج کا۔ جی نبی علیہ السلام کے صاحب نے اس کو پکڑ لیا، اس سے سوال کرنے لگے، ابو سفیان کدھر گیا؟ جی بھئی مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، من امر علم، جی یہ قریش ہے وہ آیا ہے، جی ابو جال بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، امیہ ابن خلف بھی ہے۔ جب یہ ان سے یہ بات کہتا صحابہ کو تو اس کو مارتے کہ یہ بتا نہیں رہا۔ جی پھر وہ کہتا بھی مجھے چھوڑو مجھے، اخبرکم، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب اس کو چھوڑتے تو وہ پھر کہتا مجھے ابو سفیان کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہ قریش آیا ہے، جی ابو جال ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، جو آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، وہ اس کو سن رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے کہا قسم ذات جس کا میں جانا ہے، بے شک تم اس کو مارتے ہو جب وہ تمہیں سچ کہتا ہے، اور تم اس کو چھوڑ دو جب تمہیں جو، یہ مطلب اس کو پتہ کوئی نہیں ہے ابو سفیان کا، سمجھ آ رہی؟ ابو سفیان کا، چونکہ وہ ابو سفیان کا وہ قافلے کا، اور وہ ان کو بتا رہا تھا اس لشکر کا۔ جی یہ قریش آئے ہیں تاکہ وہ دفاع کرے ابو سفیان کا۔ جی چلیں، 50,000 جو تھا نا درم، 50,000 دینار کی مالیت تھی اس کے پاس، ابو سفیان کے لشکر کے پاس، اور اس کے اندر صرف 40 بندے تھے جو اس کو لے کے آ رہے تھے شام سے۔ جی حضرت انس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا یہ فلاں کے بچھاڑے جانے کی جگہ، جی آپ نے ہاتھ زمین پر رکھا، یہ فلاں کی کل مرنے کی جگہ، جی یہ مرسل انس ہے، حضرت انس تو بدر میں شریک نہیں تھے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی کوئی ایک نے نہیں تجاوز کیا ان سے، جی نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی جگہ سے جن آپ نے حکم دیا تھا ان کے بارے میں، جی ان کے پاؤں کو پکڑا گیا،
گھسیٹے گیا اور ان کو قلیب بدر میں ان کو پھینکا گیا۔ بدر جو ہے اس پانی کو کہتے تھے اور یا وہ کنواں تھا۔ جی چلے جی۔ اسیر جو ہے اس کو اسلام پہ مجبور کیا جائے، سمجھ آ رہی؟ تو اکراہ علی الاسلام آپ کو پتہ ہے یہ جائز نہیں ہے، چونکہ یہ منسوخ ہو چکا ہے لا اکراہ فی الدین سے، سمجھ آ رہی؟ جی چلے آگے چلیں۔ جی دیکھیے ذرا، عورت ابن عباس فرماتے ہیں ایک عورت تھی مقلاد، مقلاد کہتے ہیں جس عورت کا بچہ ہی نہ ہو سکتا ہو، مطلب پیدا ہو تو مر جائے، وہ اس نے اپنے اوپر یہ نظر مان لی تھی نعاش اللہ، اگر اس کو کوئی بچہ زندہ رہا تو انت حفیظ اس کو یہودی بنائے گی، مثلا نظر مان لی۔ جب بنو نذیر کو جلا وطن کیے جا رہا تھا، سمجھ آ رہی، تو کان فیہم، تو ان کے اندر ابنائے انصار بھی تھے، ٹھیک ہو گیا، یعنی انصار کے کچھ ایسے لڑکے بھی تھے جن کے بارے میں نظریں ہو چکی تھی کہ یہ یہودی بنیں گے، تو انہوں نے کہا انصار نے کہ ہم تو اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو ان کو مسلمان ہی بنائیں گے، سمجھ آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، قد تبین الرشد، اب معاملہ واضح ہو چکا۔ امام داؤد کہتے ہیں مقلاد وہ عورت ہے جس کا بچہ زندہ نہ رہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ دین میں اکراہ فی ادخاء، یعنی لا اکراہ فی الدین، دین کے یعنی فی ادخال الدین، دین میں داخل کرنے کے اعتبار سے اکراہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے اکراہ نہیں ہے، کیونکہ پہلا مطالبہ کیا ہے اسلام کا، اگر اسلام نہ قبول کریں تو پھر جزیہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اکراہ تو ہے نا، مقصد جزیہ دینے پہ اکراہ ہے، تو جزیہ کی صورت میں وہ کیا ہے؟ معافی ہے۔ پھر یہ جو جزیہ ہے احناف کے ہاں مشرکین عرب جو مرد ہیں ان سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان سے بس دو ہی ہیں، یا اسلام ہے یا قتال ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی جو لوگ ہیں ان سے یہ ہے کہ یا وہ اسلام قبول کریں اور یا پھر وہ کیا کریں؟ جزیہ ادا کریں، پھر جزیہ دینے سے ان کی کیا ہو جائے گی؟ معافی ہو جائے گی۔ جی چلے آگے چلیں۔ قیدی کو قتل کرنا، ولا یورز علیہ الاسلام، اور اس کے اوپر کیا کرنا؟ اسلام نہ پیش کرنا، سمجھ آ رہی؟ تو ٹھیک ہو گیا، یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے کہ یاد ہے دعاء المشرکین میں کہ دعوت دینا کن کن مسلمانوں کو ہے؟ حنفیہ کیا تھا؟ من لم یبلغ الدعوہ ومن لم یبلغ، یہ فرق ہے، دعوت پہنچی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچی تو پھر دینی ہے۔ جی چلے۔ جب فتح مکہ کا دن ہوا آپ نے امن دیا جی لوگوں کو، 4 بندوں کو نہیں دیا اور 2 عورتیں تھیں، ان کے علاوہ بھی تعداد 6 کا بھی مردوں کا ذکر ہے، تو اصل میں مختلف مرحلوں میں آپ نے مختلف لوگوں کی پناہ کو منسوخ کیا۔ جی آگے راوی نے واقعہ ذکر کیا۔ جی یہ عبداللہ ابن ابی سرح جو تھا یہ چھپ گیا تھا عند عثمان ابن عفان، جی یہ اصل میں پہلے مسلمان ہوا، پھر یہ نعوذ باللہ مرتد ہوا، پھر یہ اس نے اسلام اب قبول کیا۔ جی جی نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بیعت کی طرف بلایا، ٹھیک ہو گیا، جا بھی حضرت عثمان اس کو لے آئے۔ جی عبداللہ سے بیعت کرو، آپ نے سر اٹھایا اور اس کی طرف 3 دفعہ دیکھا، ہر دفعہ آپ انکار کر رہے تھے، جی 3 دفعہ کے بعد آپ نے اس سے بیعت لی، پھر آپ نے صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، کیا تم میں کوئی سمجھدار بندہ نہیں ہے جو اس کی طرف کھڑا ہوتا ہے؟ جب یہ مجھے دیکھ رہا تھا، جب اس نے مجھے دیکھا، جی کففت یدی عن بیعتی، کہ میں نے اپنا ہاتھ اس کی بیعت سے روک لیا تو اس کو قتل کر دیتا۔ جی ہم نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول کہ آپ کے جی میں کیا ہے، اللہم آتا الینا، آپ اپنی آنکھوں سے اشارہ کر دیتے۔ جی کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہ وہ خائن العین ہو، تو یہ خیانت ظاہری بن جاتی، تو اس لیے میں نے یہ نہیں کیا۔ بارہ آپ نے پھر اس کا کیا کر لی؟ اسلام قبول کر لی۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کی غالباً یہ غلطی تھی کہ اس نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، صحابی کو۔ جی چلیں، یہ حضرت عثمان کا بھائی تھا رضائی، جی عبداللہ بن ابی سرح، اور ولید بن عقبہ ایک اور بھائی تھا عثمان کا خیفی، جی حضرت عثمان نے اس کو حد لگائی تھی اپنے دور خلافت میں جب اس نے شراب پی تھی۔ جی 4 بندے، جی لا امنہم، جی ان کا کوئی امن میں نہیں دیتا ہے لوگ، کیونکہ ان غلطیاں زیادہ تھی نا۔ جی
قال وقينا پھر اور دو باندھی ہیں. کہنا اصل میں اس باندھی کو کہتے ہیں جو گانا گائے ہیں. یہ مقیس کی تھی. بعض میں ابن خطل کی بھی آتی ہیں تو ممکن ہے دونوں کی مشترکہ ہوں یا پہلے ایک کی ہوں پھر دوسرے کی ہوگی. جی ایک قتل کی گئی اور دوسری کو چھوڑ دیا گیا. جی ابن اللہ استاد سے میں نے اس طرح سے میں نے نہیں سند سمجھی جس طرح مجھے پسند تھی. بعض ساتھیوں نے پھر مجھے بتایا کہ استاد یہ سند بتا رہے ہیں. جی مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ والے ساتھ. جی آپ کے سر کے اوپر خود تھا, لڑائی کی نشانی تھی. فلما نزعہ. جی ایک مرد آیا ابو برزہ اسلمی ابن خطل کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. آپ نے قتل کرو اس بے ایمان کو. جی قتلہ. اچھا تو یہ اس کو قتل کیا تھا. باقی مکہ جو ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جائز نہیں ہے, تو آپ نے خود پہننا تھا تو یہ تو جنگ کے جواز کی نشانی ہے. تو جواب اس کا یہی ہے انفیہ کہ ہاں یہ آپ کے لیے حلال ہو گیا تھا. سمجھ آ رہی؟ اثر تک اس دن تو اس لحاظ سے وہ جنگ جائز تھی. جی چلے, ورنہ دخول فی الحرم ایک تو حالت احرام کے ساتھ ہی ہے اور نمبر دوم اس کے اندر لڑائی قتل کرنا. کس کو؟ اس بندے کو جو خارج حرم کے اندر قتل کرے تو قصاصاً اس کو حرم میں نہیں قتل, ایک حرم میں قتل کرے کسی کو پھر اس کو حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے. کسی کا عضو توڑے اس کا بھی عضو توڑا جا سکتا ہے حرم میں, لیکن خارجی حرم میں اگر وہ قتل کر کے حرم میں آ جائے تو اس کو قصاصاً حرم میں نہیں قتل کیا جاتا. یہاں پہ قتل کیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس گھڑی وہ حلال نہیں تھا. جی چلیں پڑھ لو ایک دو. جی پڑھو صبرن. دیکھو جو استاد آئیں کہ نہیں. باب فی قتل الاسیر صبرن, قیدی کو روک کر قتل کرنا. سمجھ آ رہی؟ تو صبرن کا مطلب ایک ہے صبرن اور ایک ہے بن نبلی. سمجھ آ رہی؟ صبر کا مطلب تلوار سے اور نبل کا معنی تیر سے قتل کرنا. تو یہ دونوں کے اندر کیا ہے فرق ہے. تو مختلف طریقوں سے قیدی کو کیا کیا جا سکتا ہے, قتل کیا جا سکتا ہے. جی چل. جی زہاق نے ارادہ کیا جی مسروق کو وہ عامل بنائیں کسی علاقے کا. جی عمارہ بن عقبہ نے کہا جی ایک آدمی کو آپ عامل بنا رہے ہیں جی من بقایا قتل, جو عثمان کے قاتلین کے بقایا لوگوں میں, کیونکہ ان پہ تہمت تھی کہ انہوں نے عثمان کو قتل کیے. جی جی مسروق نے آگے سے یہ بات واقعہ بتایا. جی موثوق الذی قابل اعتماد آدمی ہے عبداللہ بن مسعود. جی آپ نے جب ارادہ کیا تیرے باپ کے قتل کا یعنی عقبہ کے قتل کا. جی کون حفاظت کرے گا میرے بچوں کی, مجھے جو آپ قتل کروا رہے ہیں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. جی قال النار, آپ نے فرمایا آگ ہے. اب من للسبیہ کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ حفاظت کون کرے گا, ایک یہ ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کا کیا بنے گا. سمجھ آ رہی؟ من یحافظ للسبیہ یا ما یکون من للسبیہ. سمجھ آ رہی؟ کون حفاظت کرے گا بچوں کی, سمجھ آ رہی, یا کون نگرانی کرے گا بچوں کی. سمجھ آ رہی؟ تو آپ نے فرمایا النار, ان کی نگرانی چھوڑ, وہ تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو گویا کہ یہاں پہ اس نے کیا چوٹ ماری کہ آپ نے تو عقبہ کے بچوں کے بارے میں جہنمی ہونے کا کہا اور تو اس کا بیٹا ہے. سمجھ آ رہی؟ جی آگے سے اس نے کہا فقط رضیت اللہ, وہ کہتا ہے میں راضی ہوں. مسروق کہتا ہے تیرے لیے یہ پسند کرتا ہوں وہ جو تیرے لیے اللہ کے رسول نے پسند کیا. مقصد کیا ہوا کہ تو جہنمی بندہ ہے اور تو میرے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. تو مقصد یہاں پر کیا ہے, آپ نے اس کو روک کر قتل کیا تھا اس کے باپ کو. جی جی قیدی کو تیر کے ذریعے سے قتل کرنا یہ بھی جائز ہے. جی قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن اشد عن ابن الطعلاء قال غزانا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فوتي بأربعة أعلى بن عدو فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال أبو داود قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث. قال جی دیکھیے یہاں پہ کیا ہے
غزوہ عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید، ہم نے جہاد کی ان کے ساتھ، تو 4 آلاج قوی بندے لائے گئے دشمنوں کے۔ آلاج علج کی جمع ہے، جو اجمی بہادر موٹا بندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ فامر آپ نے ان کو حکم دیا، ان کو صبرن قتل کیا گیا۔ تو صبرن کیسے قتل کیا ہو گیا ہوگا؟ جی تیر کے ذریعے سے۔ قال ابو داؤد قال نا غیر سید ابن واحد، اور استاذوں نے ہمیں بتایا کہ قال بن نبل، یہاں بھی دیکھو قید آیا، ان کو نبل کے ذریعے سے صبرن قتل کیا گیا۔ یہ بات ابو ایوب انصاری کو پہنچی تو انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ منع کرتے تھے صبر کے قتل سے، قسم ہے میری ذات کے اللہ کی، اگر یہ مرغی بھی ہوتی تو میں اس کو روک کر قتل نہ کرتا۔ تو فبلغ ذلک عبد الرحمن کی بات پہنچی تو انہوں نے 4 گردنیں ذات کی۔ تو مقصد کیا ہے؟ اس میں کراہت ہے، خیال رکھیں یہ کراہت ہے، اس لحاظ سے یہ درست، کیونکہ اس میں بلا